کیا اسلحہ لے کر، تیر وغیرہ لے کر مسجد میں جایا جا سکتا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، انہ امر رجلا کان يتصدق بالنبل فی المسجد، آپ نے ایک شخص کو یہ حکم دیا جو مسجد میں تیر تقسیم کر رہا تھا، صدقہ کر رہا تھا، یعنی نمازیوں میں، مجاہدین میں تقسیم کر رہا تھا۔ اللہ یمر بها الا وهو آخذ بنصولها، یہ کہ وہ تیر لے کر مسجد سے نہ گزرے الا یہ کہ اس نے ان کی نوک کو پکڑا ہوا ہو، تیروں کی جو نوک ہے، جو اس کا سامنے کا حصہ ہے، اس کو ڈھانپا ہو، اس کو چھپایا ہو، اس کو تھاما ہو، یعنی تیر کا جو لگنے والا حصہ ہے، جو اس کی نوک والا حصہ ہے، وہ سر عام نہیں ہونا چاہیے، وہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے کسی کو لگ جائے اور اس کو تکلیف پہنچائے۔ سیدنا جو سے اگلی حدیث ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا، جب تم میں سے کوئی بندہ ہماری مسجد سے یا ہمارے بازار سے گزرے، ہمارے سے مراد نہیں مسلمانوں کے، یعنی خاص مسجد نبوی یا کوئی خاص بازار مراد نہیں، یعنی اذا مر احدكم في مسجدنا یعنی فی مسجد المسلمین، کہ مسلمانوں کی کسی مسجد میں یا کسی بازار میں۔ اور ان دو جگہوں کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پہ یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں نا، تو گویا یہ عام حکم ہے، یعنی لوگ جہاں پر بھی ہوں، مجالس میں ہوں، راستوں پر ہو، تو جہاں بھی لوگوں کا مجمع ہو، لوگ ہوں، تو جو بھی بندہ وہاں سے گزرے، فمعه نبل، اور اس کے ساتھ تیر ہوں، فلیمسک علی نصالها، تو وہ ان کی نوکوں کو تھام کے رکھے، ان کو روک کے رکھے، او قال، یا فرمایا فلیقبض کفہ، کہ وہ اس کو پکڑ لے، اس کو سامنے کی طرف سے، نوک والی طرف سے اس کو پکڑ لے، او قال فلیقبض بکفہ ان تصیب احد من المسلمین، یا یہ فرمایا کہ اس کی نوک کو تھام کے رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مسلمان کو لگ جائے، چبھ جائے، اس کو زخمی کر دے۔ تو ان دونوں حدیث میں جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے کہ جو اسلحہ ہے اس کو لے کر مسجد میں آیا جا سکتا ہے۔ امام صاحب نے جو مسئلہ ثابت کیا وہ کیا ہے؟ اگر باب دیکھیں، باب فی النبل یدخل به المسجد، کیا تیر کو لے کے مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے؟ تو ان دونوں حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ تیر کو لے کے مسجد میں آیا جا سکتا ہے، اور صحابی بھی مسجد میں تیر جو تھے وہ صدقہ کر رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ ہماری مساجد میں یا ہمارے بازاروں میں آئے، گویا تیر کو، تلوار کو، گن کو، پسٹل کو لے کر مساجد میں جایا جا سکتا ہے، بس شرط ہے کہ اس کی شرط بیان کر دی ہے حدیث میں، وہ کیا ہے کہ انسان اس کی نوک کو اپنے ہاتھ میں رکھے، یا جو اس کا کمان ہے، تلوار ہے، تو جو اس کا جو غمد سیف ہوتا ہے جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، میان اس میں ڈال کے رکھے، یا پستول ہے، تو حضرت علم کہتے ہیں کہ پستول کا معنی یہ ہے کہ اس کی لوڈ کر کے نہ رکھے اس کو، پستول ہے، گن ہے، تو اس کا لوڈ کیا ہونا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی آپ نے نوک سونتی ہوئی ہے، اور یہ بہت یعنی آپ کہنے درست بات ہے، صحیح بات ہے۔ جو گن وغیرہ ہے، ایک تو ایسے ہی اس کا جو سامنے نالی والی سائڈ ہے وہ ایسا نہ ہو، سر عام یعنی بلند نہ ہو، ایسے نہ لٹکائی ہو کہ وہ چلتے پھرتے لوگوں کو لگے، اور دوسرا مسلمانوں میں رہتے ہوئے، ان میں سے گزرتے ہوئے وہ لوڈ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوڈ ہونے کا معنی کیا ہے کہ وہ چلتے پھرتے چل جائے گا، یہی معنی ہے نا، عام طور پہ اس طرح کی بھی احتیاطیں ہوتی ہیں۔ جیسے تیر اور تلوار اگر وہ سر عام اس طرح کوئی بندہ لہرا رہا ہے تو وہ چلتے پھرتے جیسے لگنے کا خدشہ ہے، تو پستول اور گن کے معاملے میں تقریباً وہی بات ہے کہ اس کو لوڈ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان جب مسجد میں جائے، اور انسان جب بازار میں جائے، یا انسان جو بھی عام لوگوں کے سے گزرے، تو وہ اگر تلوار ہے تو اس کو میان میں ڈال لے، تیر ہے تو اس کو بھی سامنے والی طرف سے اس کو پکڑ کے رکھے، یعنی اس کے کونے پر اپنا ہاتھ کوئی چیز ڈھانپ کے رکھے تاکہ مسلمانوں کو چبھے نہیں۔ اس طرح اگر اس کے کوئی بندوق وغیرہ ہے، کوئی اور چیزیں، تو اس کو بھی وہ نچلی طرف رکھے، اس کو لوڈ رکھنا رکھے۔ اور یہ حکم پھر عام ہے، کیونکہ اصل میں جو علت کیا ہے وہ مسلمانوں کو اذیت سے بچانا ہے نا۔ تو اس کی ایک بہت بڑی صورت ہمارے یہاں آپ نے دیکھی ہوگی، خاص طور پہ بعض جو ہے گدھا گاڑی والے یا ٹرکوں والے جو سریے والا لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا اس طرح، اور کتنے حادثات ہوتے ہیں اس طرح، سریا ہوتا ہے، لوہے کی راڈ ہوتی ہے، کوئی دیگر اس طرح کے چیز ہوتی ہے جو لگنے والی ہے، جو لوہے کی ہے، اسٹیل کی ہے، کسی اور چیز کی ہے، اور انہوں نے وہ پیچھے نکلی ہوئی ہے گاڑی سے اور کوئی علامت نہیں اس پہ لگی ہوئی۔ عام طور پہ بعض یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کوئی پیلا رنگ کر دیا جائے، کوئی اس کے پیچھے کوئی پھریرا لہرا دیا جائے، لیکن لوگ بے احتیاطی بھی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے بہت سارے اس طرح کے حادثات وہ آپ سب نے سنے ہوں گے، پیچھے سے گاڑی آ کے اس کے اندر لگ گئی، کسی بندے کے جو ہے نا وہ سیدھا آنکھ میں داخل ہو گیا، کہیں پر لگ گیا۔ تو یہ ساری باتیں یہ اسی حکم میں شامل ہیں کہ اگر مسلمانوں کے درمیان آپ ایک تیر کو ننگا رکھ کے نہیں چل سکتے، ایک تلوار کو آپ لہرا کے نہیں چل سکتے،
تو آپ اتنے بڑے بڑے جو ہے نا یہ سریے اور یہ چیزیں وہ سریعام آپ روڈ پہ لے کے پھر رہے ہیں بغیر کسی حفاظتی تدابیر کے، تو ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔